بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے اس حصے میں ہم نے پچھلے حصے میں غزوات اور سرایا کے بعد جو ابتدائی غزوات ہوئے اور سرایا جو ہوئے مدنی دور میں، تو آج ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں جو کہ اسلام کی ہسٹری میں سب سے بڑا غزوہ ہوا اور جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس کو غزوہ بدر، بیٹل آف بدر جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں بدر جو ہے ایک جگہ کا نام، آج بھی یہ جگہ موجود ہے، اور اصل میں تو کوئی 80 مائلز مدینہ سے دور، تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ یا تو ایک بستی تھی یا پھر ایک کنواں تھا۔ تو اصل میں بدر ابن یخلدہ بن نضر بن کنانہ، تو یہ وہ آدمی تھا جو یہاں رہتا تھا، یا تو اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام پڑا ہے بدر، یا پھر یہاں پہ کنواں تھا جو اس کا تھا، تو اس کنویں کو مطلب اس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں کیونکہ وہ کنویں کا پانی بہت زیادہ صاف تھا، اور اس میں مطلب یہ 14ویں کا چاند جو ہے اس میں دکھائی دیتا تھا، تو اس وجہ سے اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں شاید اسی آدمی کی وجہ سے اس کا نام بدر پڑ گیا ہے۔ تو یہ مطلب ایک جس کو وہ اوول شیپڈ، اور یہ قریباً 5.5 میل لمبا تھا اور 4 میل چوڑا، ایک بڑا میدان تھا، اور اس کے ارد گرد مطلب پہاڑ تھے۔ تو 12 رمضان دوسری ہجری میں جب 19واں مہینہ تھا ہجرت کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اس غزوہ کے لیے۔ تو اصل میں اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب ہم نے پچھلے پارٹ میں جو غزوہ عشیرہ جس پہ ہم نے بات کی کہ ابو سفیان ایک کاروان لے کے جا رہا تھا شام۔ اب جب وہ ابو سفیان وہ کاروان واپس اس کے ساتھ جب وہ واپس آ رہا، تو کوئی 35 یا 30 یا 40 کے قریب آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تو یہی وہ کاروان تھا جو عشیرہ میں مسلمانوں سے بچ کے نکلا تھا، اب وہی کاروان واپس آ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں علم ہوا، یعنی آپ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان، اور یہ بہت بڑا کاروان تھا، کہتے ہیں کہ مکہ میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا، ایسا گھرانہ نہیں تھا جس نے اپنا مال اس کاروان میں نہ لگایا ہو۔ تو مطلب اب اتنا مال اتنے بڑے پیمانے پہ یہ کاروان کیا، تو اس میں تو بڑی ڈیٹیلز مطلب اگر ریسرچ کرنے ہم بیٹھے تو ہم سمجھتے ہیں جو وہ مہاجرین کا جو مال تھا، تو کچھ جو محققین ہیں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ مال بالکل اب اس کے بدلے میں یہ کاروان سے وہ مال لینا چاہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بلایا کہ بڑا قافلہ آ رہا ہے، تو وہ جنگ کے لیے نکلے تھے، تو بالکل قافلہ کے تعاقب کے لیے نکلے، اور پھر اس میں یہ کہ ہمارے ہاتھ شاید کوئی مال لگ جائے۔ اب جس نوعیت کا یہ قافلہ تھا، تو اس کا لیڈر بھی ایک بڑا پرومیننٹ تھا، ایک بڑا انٹلیکچوئل تھا اس پیریڈ کا، مکہ کا ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان بھی ہوا۔ تو اس کو یہ پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے تعاقب میں نکل پڑے ہیں۔ تو اب اس نے جلدی میں مکہ کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب اس قافلے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ جلدی سے آئے اور اپنے قافلے کو بچائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ جنگ کے لیے نکلے تھے، جو غزوہ میں پھر جو قتال ہوا، جو بدر کے میدان میں ہوا، تو آپ اس نیت سے نہیں نکلے تھے، بلکہ آپ وہ کاروان کے تعاقب میں نکلے تھے۔ اب یہ پہلا غزوہ تھا جس میں مطلب انصار جو مدینہ کے رہنے والے صحابی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں شریک ہوئے۔ تو یہ بھی بڑا ایک مطلب تحقیق طلب امر ہے کہ اس میں مطلب پہلے تو وہ نہیں جاتے تھے، لیکن اس میں وہ ساتھ گئے، یعنی پہلے صرف مہاجرین غزوات میں اور سرایا میں ہوتے تھے۔ تو اب اس میں کیا معاملہ ہوا کہ یہ جو اس نے دمدم ابن عمر ابن غفاری کو بھیج دیا، اور مکہ وہ بالکل پہنچ کے اس نے کپڑے پھاڑ دیے کہ اب تمہارا کاروان اس پہ محمد اور اس کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ اپنے کاروان کو بچائیے۔ اچھا، اب وہاں کیا مطلب تھا، ایک ماحول تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی جو بیٹی تھی، حضرت عباس کی بہن حضرت عاتقہ، تو اس نے ایک خواب دیکھا تھا۔ تو خواب کا ایک حصہ تھا کہ اس نے جو جبل ابو قبیس، اس نے اس پہ دیکھا کہ ایک آدمی نے چٹان پھینکا،
اور وہ چٹان اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور وہ جو جتنے بھی مکہ میں گھرانے تھے ہر ایک گھر پہ اس کا ایک ٹکڑا گر گیا. یعنی ایک بڑا اس نے خواب دیکھا تھا. تو اس نے حضرت عباس کو سنایا. اس نے ابو جہل نے اس کو تانے دینے شروع کر دی کہ پہلے تو تمہارے گھر میں مطلب مرد ایسی باتیں کر رہے تھے، اب عورتوں نے بھی باتیں کرنی شروع کر دی. لیکن اس وقت تک اس کو مذاق بنایا جاتا تھا. لیکن جب یہ آواز وہاں پہ لگی کہ قافلہ لٹنے والا ہے، تمہارے قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے، تو اب یہ ایک تھرٹ پیدا ہو گیا جو وہ خواب بالکل ان کے ذہن میں آ گیا. تو سارے لوگ بالکل ایک بڑا کمپین اس کے لیے چلایا گیا. تو اب ہوا کیا کہ ایک بڑے پیمانے پہ وہاں پہ کمپین اس کے لیے چلائی گئی، اور ابو جہل نے اس میں لیڈ کی. اور پھر کیا ہوا کہ مکے کے جو بڑے اس میں روسا تھے، یعنی بڑے رچ فیملیز تھے، انہوں نے اپنا مال اس لڑائی کے لیے کہ آپ ہمارا مال لیجیے اور خرچ کیجیے کہ ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہرائے. تو اس پہ بڑا مال لگا، اور اسی طرح سے ابو جہل نے بڑی کمپین اس پہ کی. یعنی ہر جتنے بھی لیڈر نہیں آنا چاہتے تھے بلکہ ان کو مجبور کیا گیا یا کنوینس کیا گیا اس طریقے سے کہ سارے لوگ آ گئے. تو اس مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ میں بات کروں گا کہ انہوں نے 2 آدمیوں کو قتل کرنے سے روکا تھا کیونکہ وہ مجبوری میں یا وہ آنا نہیں چاہتے تھے. اچھا، ابو لہب اس کے ساتھ نہیں آیا تو اس کا کوئی آدمی جس کا قرضہ تھا اس نے اپنے بدلے اسے بیچ دیا. تو اس کے ساتھ ایک اور تھا جو بنو زہرہ کا اخنس ابن شریک، وہ بھی اس کے ساتھ چلا. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ اب ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ مطلب بچ کے نکل گئے، یعنی وہ سیفلی پاس ہوا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگا، تو وہ جو یہ بنو زہرہ جو کنانہ کا ایک شاخ تھی وہ واپس چلے گئے. لیکن ابو جہل اس پہ بڑا بضد رہا کہ نہیں، ہمیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے جانا ہے، اور ایک آخری اقدام ہمیں کرنا ہے کہ تاکہ دوبارہ وہ ہمارے کاروان پہ، ہمارے قافلوں پہ حملہ نہ کر سکے. تو اب اس میں جب وہاں ڈیلیبریشن ہو رہی تھی تو حکیم ابن حزام نے عتبہ سے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے. جب وہ بدر پہنچے تو اس نے کہا کہ ابو جہل نے مطلب اس ٹائم میں بھی بڑا ہنگامہ کیا. تو اس نے عتبہ کو کہا کہ تمہارا بیٹا حذیفہ جو مسلمانوں کی طرف سے ہے، اسی لیے مطلب اس کی شفقت تمہارے دل میں آ گئی، اسی لیے تم لڑنا نہیں چاہتے ہو. تو امیہ ابن خلف وہ بھی جنگ نہیں چاہتا تھا. تو کچھ وہاں پہ تھے مکہ کے لیڈرز جو آخری ٹائم پہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. اس میں عتبہ تھا، حکیم ابن حزام تھا، اچھا امیہ ابن خلف، یہ بڑے لیڈر تھے. لیکن ابو جہل وہ ایسا آدمی تھا کہ جس نے جو بھی پھر کفار مکہ کے ساتھ ہوا، جو قریش کے مطلب جو مشرک تھے جن کے ساتھ جو بھی ہوا، تو اس کے لیے اگر ہم ایک آدمی پہ اس کی ذمہ داری ڈال دیں تو وہ ابو جہل ہے. تو اب ان کی تعداد کیا تھی؟ قریباً 1000 کے قریب کفار کی تعداد تھی. تو 950 اس میں کہا جاتا ہے کہ لڑنے کے لائق، یعنی جو لڑ سکتے تھے. اب اس میں عورتیں وغیرہ بھی تھی، بالکل وہ گانے بجاتی تھی اور بالکل وہ ایسے نغمے پڑتی تھی جو مسلمانوں کی وہ توہین کر رہے تھے. تو اب یہ بدر پہنچے. اچھا، اب ہم مسلمانوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اس پہ بڑا اختلاف ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. تو مسند ابن احمد میں 313، طبرانی میں 314، بہقی میں 315. اچھا، اسی طرح سے کچھ میں تو لکھا گیا ہے کہ 300 سے 340 اس کے قریب مسلمانوں کی تعداد تھی. تو اب اس پہ زیادہ 313، تو ہم یہی سمجھتے ہیں 313 اس سے لے کر 340 تک ہی ان کی تعداد رہی تھی. تو اب اس میں کیا ہوا کہ جب برابی جب یہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ جو چھوٹے چھوٹے جو اس میں نوعمر لڑکے تھے ان کو واپس بھیج دیا. تو اس میں ابن برہ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر، تو ان کو واپس بھیج دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو یہ عبداللہ ابن مکتوم تھے ان کو مدینہ میں نماز پڑھنے کے لیے یعنی اس کے لیے ان کو رکھا تھا. اور پھر سفر میں انہوں نے حضرت ابو لبابہ اور عبد منذر ان کو مدینہ کا حاکم بنا کے بھیج دیا. اچھا، اب یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مطلب اپنے وہ جس طرح جاسوس سپائز ہوتے ہیں وہ بھیج دے کہ آپ پتہ کرے کہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے خبر دی کہ ابو سفیان کا کاروان وہ بالکل سیفلی نکل پڑا ہے، لیکن مکہ کے لوگ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے اس پہ بات کی. تو اس پہ مطلب پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، مہاجرین تو ہمیشہ سے تھے. تو
تو اب انصار کے بارے میں مطلب ان کی رائے اس میں دیکھنا چاہتے تھے. تو اس میں حضرت مقداد نے جس کی بڑی مطلب وہ ایک تاریخی تقریر کی تھی وہاں پہ. اسی طرح سعد ابن معاذ. تو یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے انصار میں سے بالکل ایک سپورٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے فیصلے کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے دیے. ایک تو حضرت مصعب کو انہوں نے وہ سفید جھنڈا دیا, اور اسی طرح سے دو سعد ابن معاذ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ان کو دو کالے یعنی بلیک فلیگز ان کو دیے. تو یہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ اپنے جو اصحاب تھے ان کو آگے بھیج رہے تھے کہ آپ پتہ کریں کہ قریش کیا کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ بالکل اچانک سے نہیں مسلمان کسی جگہ پہنچے اور جنگ شروع ہو گئی, بلکہ ایک اسٹریٹجک وار ہو رہا تھا. تو پہلے مسلمان بدر کے میدان پہ پہنچے تو آپ نے بالکل وہاں کی اسٹریٹجک پوزیشن حاصل کی. یعنی ایک تو آپ نے وہ ایسا کیا کہ جو بدر کے کنویں تھے وہ آپ کے پیچھے, یعنی پانی پہ آپ کا کنٹرول ہو. اسی طرح سے جو حضرت حباب ابن منذر انہوں نے کہا کہ آپ ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ جائیے. اور پھر ایک اور بات یہ ہوئی کہ بدر میں صفیں لگائی دی. ایسے تو ایک مطلب وہ ہجوم کی جنگ ہوتی تھی, لیکن پہلی بار ایک اسٹریٹجی اپنائی جا رہی تھی کہ ایک جنگ کے لیے. تو اب جب مسلمان وہاں پہ رات کو ٹھہرے تو اس رات بارش ہو گئی. تو وہ جس جگہ ریتیلی زمین اس پہ مسلمان کھڑے ہو گئے, اور جو کفار تھے ان کی طرف وہ کیچڑ وغیرہ تھا وہ اس میں آ گئے. یعنی مسلمانوں نے بدر میں ایک اسٹریٹجک پوزیشن حاصل کی تھی. تو اس رات بارش بھی ہوئی. تو جو روایات آئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ سارے اصحاب کو نیند آ گئے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ اصحاب تھے ان کو نیند آ گئی تھی. صرف آپ پوری رات آپ جاگے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دعاؤں میں مشغول رہے, اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے. اچھا اب کیا ہوا کہ جب صبح جب فجر کی نماز آپ نے پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو پھر جنگ کا آغاز ہو گیا. تو پہلے وہاں ایک اسود ابن عبد اسد مخزومی وہ دوڑتا ہوا آ گیا اور مسلمانوں نے اس کو مار دیا. تو پہلے وہاں پہ بھی قریش کی طرف سے یعنی کفار مشرکین کی طرف سے جنگ کا آغاز, یعنی وہ پہلے وہ لڑنے کے لیے آئے. اب جنگ کا جب آغاز ہوا تو وہ جس کو مبارزہ یعنی کہ ایک اور ایک جو وہ ڈول ہوتا ہے کہ ایک وہاں سے آئے اور ایک یہاں سے آئے. تو اس میں جب ابو جہل نے عتبہ کو تانا دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی وجہ سے لڑنا نہیں چاہتے, تو اس وجہ سے پہلے عتبہ آیا, اس کا بیٹا تھا ولید اور اس کا بیٹا تھا پھر اس کا بھائی تھا شیبہ. تو مسلمانوں کی طرف سے عبیدہ ابن حارث, حضرت علی اور حمزہ آئے. تو پہلے وہاں انصار کے نوجوان آئے تھے, لیکن عتبہ نے کہا کہ یہ ہماری مطلب شان کے نہیں لائق نہیں ہے, بلکہ آپ ہمارے قبیلے سے یعنی قریش میں سے ہمارے لیے جوان آگے بھیجے. تو یہی ہوا کہ عتبہ کو عبیدہ ابن حارث, ولید کو حضرت علی اور شیبہ کو حضرت حمزہ نے مار دیا. اس میں پھر حضرت عبیدہ یہ شہید ہو گئے تھے. اور اس کے بعد ایک مطلب جنگ چھڑ گئی جب دونوں طرف سے, جب کفار نے دیکھا کہ ان کے بڑے لیڈر مارے جا رہے ہیں تو پھر دونوں طرف سے جنگ چھڑ گئی. تو قریباً یہ مطلب دوپہر تک, یا آپ اس کو کہیں کہ وہ جو مطلب 12 بجے اتنے ٹائم تک یعنی صبح سے لے کے 12 بجے تک جنگ رہی. اور یہ اس پہ ختم ہو گئی کہ قریش اس میں ہار گئے, یعنی مکہ کے لوگ ہار گئے. ان کے 70 آدمی مارے گئے, 70 اس میں گرفتار کیے گئے. اچھا اب اس میں ابو جہل, امیہ ابن خلف, ابو البختری, اچھا یہ سارے یعنی بڑے بڑے لیڈر جو ان کے تھے وہ مارے گئے. عتبہ مارا گیا. پھر اسی طرح جب وہ ان کو لے جا رہے تھے قیدیوں کو, تو اس میں نضر ابن حارث اور عقبہ ابن معیط جو بڑے گستاخ مخالفین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کو پھر راستے میں مار دیا گیا. تو بلکہ آپ یوں سمجھے کہ جو ابو سفیان اس کے بغیر مکہ کی تمام جو لیڈرشپ تھی وہ یہاں پہ ماری گئی تھی. اور اس میں کیا ہوا کہ ابو جہل کو جو معاذ تھے دونوں کے نام تھے, اچھا امیہ ابن خلف کو حضرت بلال نے جو اس کا غلام تھا, ابو البختری اور یہ جو ابو البختری اور حضرت عباس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ ان دونوں کو نہیں مارنا. تو اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یہ مطلب مجبوری میں لائے گئے تھے, یہ آنا نہیں چاہتے تھے یہ دونوں, یہ ابو البختری اور حضرت عباس. تو اس پہ ایک حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ ان کا ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ مطلب ہم سارے اپنے بھائیوں باپ کو مطلب لڑنے کے لیے آ گئے تھے, تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کیوں چھوڑ دے. تو اس پہ ایک بڑا مطلب
وہاں پہ فاروق اعظم نے کہا تھا میں اس کو مار دیتا ہوں. تو لیکن یہ مطلب ایک بات تھی کہ حضرت حذیفہ نے بعد میں کہا کہ مجھے ساری عمر اس کا مطلب غم رہا کہ میرے منہ سے اس وقت کیسے یہ بات نکل گئی. لیکن وہ پھر یمامہ میں شہید ہو گئے تھے حضرت ابو حذیفہ. تو اب اس میں کیا ہوا کہ یہ جو لیکن ابو البختری نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میرا ساتھ یہ اس کو بھی چھوڑ دو, لیکن مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو پھر وہ مارا گیا. تو حضرت عباس قیدی بنا کے لائے گئے تھے. اچھا, سارے قریش کے لیڈر اس میں مارے گئے تھے. اچھا, ان کو کیا کیا گیا پھر, یہ جو قریش کے لیڈر ان کو ایک کنویں میں ایک گڑھے میں ان کو بر دیا گیا. تو اس میں یہ ابو جہل تھا, یہ امیہ ابن خلف, اتبا, یہ جو تمام لیڈر تھے وہ الگ ایک کنویں میں ان کو مطلب بر دیا گیا تھا, ان پہ مٹی بر دی گئی تھی. اور اسی طرح سے عبیدہ ابن ساجو کے ایک اور بڑا لیڈر تھا, اور کہا جاتا تھا کہ اس کے جسم میں صرف اس کی آنکھ اس نے مطلب وہ کھلی رکھی تھی, لیکن اس کے منہ نیزہ مار دیا گیا اس کی آنکھ میں. تو اس کو بھی اسی گڑھے میں رکھ دیا گیا تھا. تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مطلب ان سے بات کی تھی, جس پہ کہ ہمارے یہاں دلیل دی جاتی ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں. وہ ان کو مطلب مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے. تو بخاری میں اس کی ڈیٹیل آئی ہے, ہمارا یہاں پہ وہ موضوع نہیں ہے. تو اب یہاں جب مارے گئے اور وہ بھاگ گئے, پھر انہوں نے بہت ساری باتیں کی بھاگتے بھاگتے, لیکن ان کے 70 آدمی قید کر کے لیے گئے مدینہ. تو اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے بدر میں. تو اس پہ مطلب کوئی اختلاف نہیں ہے, فرشتوں کا نزول ہوا ہے بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے, نصرت کے لیے. لیکن کیا انہوں نے کسی کو مار دیا, تو اس پہ ڈیبیٹ ہے. مطلب ہم سمجھتے اس میں مسلمان شہید ہو گئے, کہ 14 کے قریب اس میں مسلمان بھی شہید ہو گئے تھے. تو فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے, یعنی کہ وہ کفار پہ غروب جمانے کے لیے. لیکن قتل میں مطلب اس پہ تو بڑا اختلاف ہے, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں نے کسی کو قتل نہیں کیا, لیکن وہ بالکل موجود تھے بدر میں, وہ اتارے گئے تھے فرشتے. اچھا, اس میں وہ مال غنیمت وہ عبداللہ ابن کعب جو انصاری تھے ان کے حوالے کر دیا گیا. اور بعد میں اس پہ کیونکہ کبھی یہ تقسیم نہیں کی گئی تھی, تو بعد میں اس پہ جب یہ جو آیات مبارکہ نازل ہوئی تو یہ پھر تقسیم کی گئی مسلمانوں میں. اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بدر میں سے قیدی لیے گئے تو ان کے ساتھ کیا کرنا تھا. تو اس پہ بھی بڑا ڈیبیٹ ہو گیا وہاں پہ. تو حضرت فاروق اعظم ان کو قتل کرنے کے حق میں تھے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی رائے بالکل مختلف تھی. تو آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان سے فدیہ لے کے, یعنی مال لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. تو فدیہ کی رقم الگ الگ ہے, کیونکہ اگر ہم اس پہ ڈیٹیل پہ جائیں تو پھر تو 1 گھنٹوں تک جائے گا. تو فدیہ کی رقم الگ الگ تھی. تو حضرت عباس سے بھی, کیونکہ وہ بھی اس سے فدیہ لیا گیا. اچھا, اسی طرح حضرت زینب جو کہ آپ کی صاحبزادی تھی, تو ان کا جو شوہر تھا ابو العاص ابن ربی, وہ بھی اس میں مطلب ان کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا تھا. تو حضرت زینب نے جو حضرت خدیجہ کا ہار تھا ان کو بھیجا تھا. تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ جائے, یعنی وہ, اور ان سے وہ ہار واپس کیا تھا. اور بعد میں وہ مسلمانوں کی کہا تھا کہ زینب کو میرے پاس بھیج دینا. تو یہ مطلب اس میں یہ ہوا کہ جو قیدی تھے, سوائے یہ جو میں نے بات کی کہ ایک تو نضر ابن حارث اور عقبہ ابن معیط, ان کو مار دیا گیا تھا. یعنی ان کو قیدی کر لیا گیا تھا, اس کے بعد ان کو مار دیا گیا تھا. تو بدر مطلب ایک مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی. ان کے پاس 70 اونٹ تھے, مطلب 2 گھوڑے تھے. اب 300 سے زیادہ, تو باری باری وہ ان پہ سوار ہو کے جاتے تھے. 3 دن تک آپ بدر میں رہے, اور اس کے بعد آپ وہاں سے فتح یاب ہو کے نکلے تھے. تو ایک بڑی مطلب اس سے جو پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک بڑی طاقت مسلمان بن کے آ گئے. تو اس پہ ہم نے ایک انٹروڈکشن, ایک مطلب مفصل اس پہ بات نہیں کی, اجمالی بات اس پہ تھوڑی بات کی. وجہ کیا تھی, جو قافلہ تھا ابو سفیان کا وہ جا رہا تھا, تو اس کے جب وہ واپس آیا عشیرہ کا وہ قافلہ, تو اس کے تعاقب میں گئے. لیکن قافلہ تو بچ کے نکل گیا, لیکن ابو جہل نے اپنے ساتھ سارے قریش کے لوگوں کو بلا کے بالکل ان کو مروا دیا, یعنی بدر تک ان کو پہنچا دیا. اور بضد رہا کہ ہمیں جنگ کرنی ہے, اور وہ خود بھی مارا گیا. اور اس نے بڑے بڑے جو روسا تھے, بڑے بڑے لیڈرز تھے مکہ کے, ان کو بھی وہاں پہ مروا ڈالا. تو مسلمانوں کے 14 اس میں شہید ہو گئے تھے. لیکن ایک بہت بڑی کامیابی تھی, اور اسی لیے یوم الفرقان, یعنی کہ ایک فرق کا دن, جو حق و باطل کے بیچ میں, اس کو مطلب قرآن میں کہا گیا تھا کہ یہ فرقان, یعنی یوم الفرقان, یہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہے. تو انشاءاللہ ہم اس سے آگے اگلے پارٹ میں بات کریں گے. آج ہم اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.